السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبدالغفور مغل میرا نام ہے۔ آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین اکرام، آج 13 اگست ہے۔ آج کی جو میری ویڈیو ہے وہ ایک ایسے ٹاپک کے اوپر ہے کہ جس ٹاپک کے اوپر ہمیں غور و فکر کرنا بہت لازمی ضروری ہے۔ ناظرین اکرام، آج سے 75 سال پہلے ایک ریاست بنی تھی، جس ریاست کا مقصد تھا کہ ہم نے اس ریاست کو صرف ایک زمین کے ٹکڑے کے لیے نہیں حاصل کیا، بلکہ ہم نے اس لیے حاصل کیا جس جگہ پہ ہم آزادانہ طور پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکیں۔ یہ مقصد تھا اس ریاست کو حاصل کرنے کا، اور اس ریاست کا نام ہے پاکستان۔ ناظرین اکرام، پاکستان تو بن گیا، لیکن کیا جس مقصد کے لیے ہم نے حاصل کیا تھا اس کو، کیا وہ مقصد بھی ہم وہ بھی حاصل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ اس کا جواب یقین مانیں کہ وہ 80% نفی میں آئے گا، جبکہ 20% ہاں میں آئے گا۔ ہاں وہ لوگ کریں گے جو عالم دین ہیں، جو مسجدوں کے ساتھ اٹیچ ہیں، جو نماز پڑھتے ہیں، جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، وہ طبقہ، وہ لوگ ہیں۔ ناظرین اکرام، پاکستان جس وقت بنا تو بہت سے لوگوں کی اس کے پیچھے قربانیاں ہیں، بہت سے لوگوں نے اپنی جانیں فدا کی ہیں، بہت سے لوگوں نے اپنے گلے کٹوائے ہیں، ہماری ماؤں نے، ہماری بہنوں نے، ہمارے باؤ و اجداد کی ہسٹری پڑی ہوئی ہے۔ 1947 تک، 1857 سے لے کے 1947 تک یہ محض اسی طرح حاصل نہیں ہوا۔ اس کے لیے ظلم ڈھائے گئے، اس کے لیے قتل و غارت کی گئی، مسلمانوں کو دن دہاڑے مار دیا جاتا تھا، ان کی عزتوں کے ساتھ کھیلا جاتا تھا۔ لیکن انہوں نے وہ کیا کر وہ مزے تو اس دور میں بھی کر رہے تھے، لیکن انہوں نے کیوں کیا بھائی؟ ان کو بھی پیسے دے کے دوسرے مسلمانوں کی طرح، ٹھیک ہے وہ تو بک جاتے، لیکن انہوں نے یہ قضیہ کیوں کیا بھائی جان؟ انہوں نے ہمارے لیے کیا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے میں کہوں گا، آج کا جو نوجوان ہے اس کو نہیں پتہ بھائی اس کے پیچھے اس کا پس منظر کیا ہے، پاکستان کس لیے حاصل کیا تھا، پاکستان کا مقصد کیا ہے، پاکستان کا مطلب کیا ہے۔ پاکستان کا مطلب تو ہم نعرہ لگاتے ہیں لا الہ الا اللہ، لیکن اس لا الہ الا اللہ میں کیا چیز، کیا اس کا راز کیا ہے، اس راز کو ہم نے ابھی تک نہیں جانا، کسی نے زحمتی نہیں کی جانے نے کی۔ جبکہ جس دن 14 اگست آتا ہے اس دن ہمارے لوگوں کی آپ بے حیائیاں آپ دیکھ لیں، میں یہی کہوں گا، لوگوں کو دیکھ لیں، ٹک ٹاک پہ دیکھ لیں، سنیک پہ دیکھ لیں، اور دوسرے سوشل میڈیا کے اوپر آپ دیکھ لیں کس طرح کی انہوں نے یہاں پہ اس ریاست کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں۔ ناظرین اکرام، میں آج ایک بات کر رہا ہوں دعوے کے ساتھ۔ بات یہ ہے کہ میں بھی ویڈیو بناتا ہوں، آپ لوگ بھی سنتے ہیں، آپ لوگ بھی بناتے ہیں، ہم سب لوگ بناتے ہیں، کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن ہمارے اوپر ہمارے سینئر بھی ہیں، ہمارے ٹک ٹاکر بھی ہیں، ہمارے سنیک ویڈیو جو پہ جو آتے ہیں وہ بھی ہیں، جو یوٹیوبر ہیں، بہت سے لوگ ہیں جن کے لاکھوں ملینز ہیں، لاکھوں میں فالوور ہیں، ٹھیک ہے، لاکھوں میں ان کے سبسکرائبر ہیں، لاکھوں ملینز میں ان کو لوگ سنتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے میں آپ کو ایک بات کہہ دوں، ایک طرف اگر ایک مولوی ہے، ایک طرف اگر ایک ٹک ٹاکر ہے، یہ میں ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں، وہ اگر مولوی کوئی بات کر رہا ہے نا، ہم لوگ یقین مانیں، ظاہر سی بات ہمیں پتہ ہے وہ ایک ٹرینڈ چل رہا ہے کہ بھائی یہ کام کر رہا ہے، وہ یہ ٹھیک ہے بھائی، ظاہر سی بات ہے پہلے تو ہم نے اس بیچارے کو بھی چھوڑا نہیں ہوگا۔ لیکن ایک طرف ایک ٹک ٹاکر ہے یا دوسری سوشل میڈیا کے اوپر جو لوگ ہوتے ہیں وہ ہیں، یقین مانیں اگر اس سے پہلے آج 14 اگست، اس سے پہلے جو کچھ ہو گیا سو ہو گیا، اگر آج وہ اس دن میں پاکستان کے صرف، میں یہ نہیں کہتا وہ 4 منٹ آئے، 5 منٹ، 10 منٹ، لیکن صرف 30 سیکنڈ کی میں بات کر رہا ہوں، وہ 30 سیکنڈ میں آئے، وہ یہ کہے کہ پاکستان جس مقصد کے لیے بنا تھا اس مقصد کو ہم لوگ پورا نہیں کر رہے۔ اسلام ایک سچا دین ہے، ہمیں اسلام کو فالو کرنا چاہیے، اور وہ باقاعدہ اپنی اسلامی لباس میں آئے، یقین مانے اس کے بعد وہ ویڈیو بھی اسلامی بنائے، یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم بھائی وہ نہ، اس کے دیکھنے سے یقین مانے
اس کے اس رد عمل سے پاکستان کی 80% خواتین، 80% مرد حضرات وہ اسلام کی طرف آ جائیں گے۔ یہ اتنی بڑی سکسیس ہے اور اتنی بڑی ان کے اندر یہ پاور ہے۔ وہ صرف اگر یہ کام کریں، یقین مانیں کہ وہ ہمارا دین، ہمارا اسلام، ہم فالوور ہو جائیں گے۔ ہم یقین مانیں یہ جو مڈل کلاس لوگ ہیں یہ باپردہ عورت کے پیچھے بہت اس کو بہت لائک کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہم صرف بس آج کل جو سر ننگے ساروں، اس لیے ہم ان کو بھی برا بلا نہیں کہتے۔ اللہ پاک اگر ان کو ہی ہدایت دے دے، کیا پتہ یہ بھی اس کے پیچھے کوئی راز ہو، اللہ پاک ان سے کوئی کام لینا چاہ رہا ہو۔ ٹھیک ہے، ایسی کئی ملین سینکڑوں میں کہانیاں ہیں جو دیکھنے کو ملی ہیں۔ پہلے کیا کرتی تھی، بعد میں اللہ پاک نے ان کو موقع دیا اسلام کی خدمت کرنے کا، انہوں نے اسلام کی خدمت کی، وہ ہم سے اچھی ہیں۔ ایک میں ویسے اوورال بات کر رہا ہوں کہ یہ چیز ہوتی ہے۔ اس لیے آج کے جو دن ہے، اس دن میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں روزے، اس دن میں روزہ بھی رکھنا چاہیے، ہمیں اس دن میں عبادت کرنی چاہیے، ہمیں اس دن میں نوافل پڑھنے چاہیے۔ کس لیے پڑھنے چاہیے؟ ان لوگوں کے لیے پڑھنے چاہیے جنہوں نے اپنی جانیں فدا کی ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی کا ایک دن بھی سکون سے نہیں دیکھا۔ کس لیے نہیں دیکھا؟ ہمارے لیے نہیں دیکھا، پاکستان کے لیے نہیں دیکھا۔ ہمیں ان لوگوں کی فکر ہونی چاہیے، یا اللہ انہوں نے ہمیں آزادی دی ہے، ان کو تو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ نہ کہ ہمارا کیا ہے ادھر حال ہے، ہم ان کو بھول گئے ہیں، پاکستان کی ہسٹری کو بھول گئے ہیں، بڑے مزے کی قائد اعظم کی ہم بھول گئے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ اس بیچارے نے جو قربانیاں دی ہیں، اس نے جو کوشش کی ہے، وہ جو لیڈر تھا، اس کے خلاف بھی آج کل لوگ بول رہے ہیں جی۔ تو یہ ہے مقصد تھا جی پاکستان کا بنانے کا، لیکن ہم غفلت میں ہیں۔ ہمیں مثال بننا تھا اور دوسری قوموں کا کہ ایسی ہوتی ہیں قومیں۔ یہ ہے ملک پاکستان، یہ ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ لیکن ہم نے مغربی جو کلچر ہے اس کو فالو کر رہے ہیں، ہم اس کو اپنا ٹرینڈ بنا لیا، ہم گوروں کے پیچھے جا رہے ہیں، ہم ہندوؤں سکھوں کا جو رواج ہے وہ ہم کلچر ہمارے اندر اپلائی ہو گیا۔ یہ جو چیزیں ہیں، ان چیزوں کے اوپر ہمیں غور کرنا چاہیے، ہمیں فکر کرنا چاہیے کہ کیا کرنا چاہیے ہمیں، جس سے ہماری جو ریاست ہے اس ریاست کے اوپر کوئی آنچ نہ آئے، ہمیں کوئی مسئلہ نہ ہو، ہمیں کوئی پریشانی نہ ہو۔ تو ناظرین اکرام، اللہ رب العزت پاکستان کی صحیح معنوں میں خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح معنوں میں پاکستان کی بہتری کے لیے اپنی جان و مال کی قربانی دینے سے دریغ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ پاکستان ہے تو ہم سب ہیں۔ اگر پاکستان نہیں ہے، ہم سب نہیں ہیں۔ پاکستان ہوگا، ہماری ایک پہچان ہے۔ پاکستان نہیں ہے تو ہماری پہچان کیا ہوگی؟ گورے ہماری پہچان ہوں گے، انگریز ہمارے اوپر راج کریں گے جیسے پہلے وہ کر رہے تھے راج۔ یہ چیزیں ہوتی ہیں، ان چیزوں کے اوپر ہمیں بڑے غور و فکر۔ اور بڑے مزے کی بات بتاؤں، یہ نعمت ہمیں اللہ رب العزت نے 27ویں رات کو دی ہے، جس دن 27ویں ہوتی ہے نا، اس دن میرے رب العزت نے ہمیں یہ چیز دی ہے۔ اور ایسی بڑی نعمت، وہ بھی رمضان، جس رات کو قرآن مجید نازل ہوئے، اس دن اللہ رب العزت نے ہمیں یہ عظیم نعمت عطا کی ہے۔ ہمیں اس عظیم نعمت کو نہیں بھولنا چاہیے، نہیں بھولنا چاہیے، نہیں بھولنا چاہیے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد، آزاد کشمیر پائندہ باد۔